بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوا کہ ذخیرہ اندوزی کن کن چیزوں میں ہوتی ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ذخیرہ اندوزی ان غذاؤں میں ہوتی ہے کہ جو انسان کی غذائیں ہوں یا جانوروں کی غذائیں ہوں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر ذخیرہ اندوزی وہ ممنوع نہیں ہے، جیسا کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکات میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جو غذائیں نہیں ہیں ان میں کسی بھی حالت میں ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار شریعت جلد دوم صفحہ 725 پر تحریر فرماتے ہیں کہ غلہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ تو بہرحال ذخیرہ اندوزی کا تعلق انسان یا جانوروں کی غذاؤں کے ساتھ ہے، تو اس کی اگر صورت یہ ہو کہ غذاؤں میں سے کوئی بھی چیز مارکیٹ میں ختم ہو گئی اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں، تو ایسے حالات میں اس نیت سے ان چیزوں کو ذخیرہ کر لینا یا کسی ایک چیز کو ذخیرہ کر لینا کہ جب وہ چیز مہنگی ہوگی تو فروخت کروں گا، یہ ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر مذمت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہنگائی بڑھانے کی نیت سے 40 دن غلہ روکے تو وہ اللہ پاک سے دور ہو گیا اور اللہ پاک اس سے بیزار ہو گیا۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ 40 دن کا ذکر حد بندی کے لیے نہیں تاکہ اس سے کم احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی جائز ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کا عادی ہو جائے اس کی یہ سزا ہے۔ اس کے علاوہ مشکات شریف کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمانوں پر ان کی روزی یعنی غلہ روکے اللہ اسے کوہڑ اور مفلسی میں مارے۔ تو بہرحال جو ذخیرہ اندوزی جو صورت عرض میں نے کی ہے اس کو اپنائے گا، ایسا کرے گا، ایسا ذخیرہ اندوزی کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ وعیدیں احادیث کے اندر موجود ہیں اور ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو کہ جب حالات بالکل نارمل ہوں اور مارکیٹ میں بھی کمی نہ ہو، وہ چیز مارکیٹ میں دستیاب ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص اس نیت سے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے کہ جب اس کا ریٹ اچھا ہوگا تو فروخت کروں گا، تو یہ شرعاً بالکل درست ہے، جیسا کہ شرح مشکات کے اندر علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس طرح کی صورت آپ تحریر فرماتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فتاوی رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 356 پر تحریر فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہے کہ غلہ فصل پر ارزاں اور بیچ میں گراں ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر بات ہے کہ جب فصل بندہ اٹھاتا ہے تو اس وقت جو غلہ ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے اور بیچ میں جا کر مہنگا ہو جاتا ہے، تو اس سے اگر کوئی نفع اٹھاتا ہے تو یہ منع نہیں ہے۔ غلہ بند رکھنا وہ منع ہے جس سے شہر پر تنگی ہو جائے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس طرح کی صورت اپناتا ہے کہ جس سے لوگوں پر تنگی نہیں ہوتی اور اس سے وہ نفع اٹھاتا ہے تو یہ نفع اٹھانا منع نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کا نقصان وہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا یہ سبب ہے۔ دوسرا، اس طرح کمائے ہوئے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تیسرا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والا حدیث مبارکہ کے مطابق کوہڑ کے مرض اور مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایسے شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو قلبی بے چینی اور مالی نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو بھی کاروبار کرتے ہیں، بالخصوص تاجر اسلامی بھائی، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی برتیں اور جو ان کو رزق مل جاتا ہے اس پر قناعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس تجارت کے اندر اللہ کی رحمت سے برکت ہوگی اور کاروبار پھلے گا پھولے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ
سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔